بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قابل و حابل کا قصہ ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے بہت اولادیں ہوئیں۔ انہی میں سے دو بچے قابل و حابل تھے۔ قابل بڑا لڑکا تھا لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ حابل چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ اقلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابل سے کرنا چاہتے تھے جو نیک اور شریف تھا۔ اس لیے قابل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھاؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اقلیمہ کی شادی کی جائے گی۔ یہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابل اور قابل کی ہے، جو انسانی اتہاس کی پہلی قربانی اور سنگھرش کو درساتی ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے ہر عمل سے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ نیم کے انوسار ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے کیا جاتا تھا۔ حابل اور قابل کے ساتھ بھی یہی نیم لاگو کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح لیودا سے اور حابل کا نکاح اقلیمہ سے طے کیا گیا، لیکن قابل نے اس پر آپتی جتائی۔ اس نے کہا کہ اقلیمہ جو اس کی ہمسیر بہن تھی بہت خوبصورت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا نکاح اقلیمہ سے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ایسا کرنا اچت نہیں ہے، کیونکہ اقلیمہ اس کی بہن ہے اور اس کا نکاح حابل سے ہی ہوگا۔ لیکن قابل نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا آدیش دے دیا۔ یہ طے ہوا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس سمے قربانی اس طرح سویکار کی جاتی تھی، اگر اللہ اسے منظور فرماتا ہے تو آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو اٹھا لیتی تھی۔ حابل جو ایک چرواہا تھا اپنی سب سے اچھی بکری کو قربانی کے لیے لایا، جبکہ قابل تو کھیتی کرتا تھا۔ اپنی فصل میں سے کچھ اناج لے کر آیا۔ اللہ نے حابل کی قربانی کو منظور کیا اور اس کی بکری کو آگ آسمان سے آ کر لے گئی، جبکہ قابل کی قربانی کو ٹھکرا دیا گیا۔ اس سے قابل کے دل میں جلن اور غصہ پیدا ہوا اور اس نے ٹھان لیا کہ وہ اپنے بھائی حابل کو مار ڈالے گا۔ آخرکار اس نے اپنے غصے میں آ کر حابل کی ہتیا کر دی، یعنی قتل کر، اور اسی کے ساتھ مانو اتہاس کا پہلا قتل ہوا۔ قابل نے جب اپنے بھائی حابل کا قتل کر دیا تو وہ حیران اور پریشان تھا کہ لاش کا کیا کریں۔ اب تک انسانیت کی موت کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی مرنے والے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ قابل سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ آخر اس لاش کو کیسے دفنایا جائے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک کوا زمین کریت کر گڈھا کھود رہا ہے۔ یہ دیکھ کر قابل کو سمجھ آیا کہ اسے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح کے گڈھا کھود کر اسے دفن کر دینا چاہیے۔ ایک کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کوے نے ایک اور مردہ کوے کو اسی گڈھے میں چھپا دیا۔ قابل نے یہ سب دیکھا تو اسے اپنی ناکارہ زندگی پر بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا، میں تو اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوں جو اپنے کیے ہوئے جرم کو چھپانے کا طریقہ تک نہیں جانتا۔ افسوس اور شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا اور اس نے کوے سے سیکھ کر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی میں دفن کر دیا۔ دوستو، قابل و حابل دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اور حابل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور وہ جنت کا وارث ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں سیکھ دیتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکانا چاہیے، اور عرصہ تتھا اہنکار انسان کو گناہ کی راہ پر لے جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ سب کو یہ قصہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتاؤ۔ پھر ملیں گے ایک اور نئے قصے کے ساتھ، ایک سلسلے وار۔ اگلا قصہ ہوگا نوح علیہ السلام سے جڑا ہوا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔